اس عبادت کی اہمیت کا یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اعتکاف کتنی فضیلت والی عبادت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جلیل القدر انبیاء کو یہ حکم دیا، ان سے یہ عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو اس مقصد کے لیے صاف اور پاکیزہ رکھیں کہ لوگ اس میں نماز ادا کریں اور اس میں اعتکاف کریں اور اس کا طواف کریں۔ تو اس اعتکاف کے بارے میں احادیث میں بھی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہے، لغوی اعتبار سے اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ روکنا، اپنے آپ کو روک لینا، اور شرعی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو دین کی غرض کے لیے، عبادت کے لیے کچھ دنوں کے لیے مسجد میں روکے رکھنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، اور جب آخری رمضان المبارک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ یہ سنت مؤکدہ ہے اعتکاف کرنا، جس طرح کہ دوسری بہت سی سنت مؤکدہ ہیں، 12 رکعات ایک دن میں پڑھنا، اسی طرح اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اور یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے کہ اگر پوری بستی میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو تمام کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر پوری بستی میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھتا تو اس کا ثواب، اس کا جو گناہ ہے وہ پوری بستی پر ہوتا ہے۔ اعتکاف دراصل جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا، وہ ایک تو لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرو، اور اسی طرح اعتکاف اس لیے بھی سنت ہے، پچھلی امتوں میں پچھلے لوگوں نے اپنے اوپر ایک جو نفلی عبادات ہیں ان کو اپنے اوپر لاگو کر لیا تھا، فرض کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر رہبانیت، صوفیزم، وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے، ان کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح کے عیسائی راہب، یہودیوں میں پادری ہوتے ہیں، ان کا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی کام میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، نہ ان کو دنیا کے لوگوں سے کوئی سروکار ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اس طریقے کو ناپسند کیا ہے، اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام نے ایک معتدل دین ہے۔ اسلام ہر عبادت کو، ہر طریقے کو اعتدال کے ساتھ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں پر یہ اعتکاف جیسی عبادت جو ہے یہ لازم کی ہے۔ اس اعتکاف کے کرنے سے انسان کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ تقویٰ کی صفت جو کہ روزوں کا مقصد بتایا گیا ہے وہ حاصل کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے جب انسان اعتکاف کی حالت میں ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں پابند کر دے۔ تو اسی لیے ہمیں اس چیز کی اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے اور کوشش بھی بھرپور کرنی چاہیے کہ ہم اس ماہ سے
اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور کوئی ایک گھڑی بھی ضائع نہ کریں، اور اس آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کی ضرور کوشش کریں۔ کم از کم اگر گھر کے 3-4 فرد ہیں تو ایک فرد کو ضرور اعتکاف کے لیے بٹھائیں، اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے گھر ویڈیو انفارمیٹیو لگا تو نیچے سبسکرائب کا بٹن دبائیے ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ دھنیہ واد۔